اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صادق علیہ السلام ایک حدیث بیان کرتے ہیں جس کے متعلق رہبر معظم سید علی خامنہئی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنا میرا بدن لرز اٹھا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک وقت کی نماز صبح کی قضا کرے تو پوری دنیا اگر سونے کی بن جائے اور اس کو خدا کی راہ میں صدقہ دے تو بھی وہ ایک نماز جو صبح کی قضا ہوئی ہے اس کا اجر و پاداش جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان نیک کاموں کو جب انجام دیتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ یہ کوئی معمولی اعمال ہیں، حالانکہ خداوند عالم نے نیک کاموں کا بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے اور پیغمبر خدا نے کہا کہ اگر آپ لوگ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو خداوند عالم آپ کے لیے جنت میں 10 درخت بنا دیتا ہے، 10 درخت اگا دیتا ہے۔ جب یہ کہا تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اگر اس طرح ہے تو ہماری جنت میں بہت زیادہ درخت ہوں گے، ہمارے لیے جنت میں ہمارا بہت بڑا مقام ہوگا، ہم نے بہت زیادہ نیک اعمال کیے ہیں۔ جب اصحاب نے یہ کہا تو پیغمبر خدا نے کہا ہاں ایک سبحان اللہ سے تو 10 درخت آپ کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بعد میں آپ نے آگ نہیں بھیجا ہو۔ بعد میں کچھ اعمال ایسے انجام دیتے ہیں جو آگ کے مانند جا کے ان درختوں کو ضائع و برباد کر دیتے ہیں۔ پس مومنین واقعاً نیک اعمال میں بہت اجر و ثواب ہے۔ ایک 2 رکعت نماز پوری کائنات پوری دنیا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، پوری دنیا 2 رکعت نماز کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نماز کو ہم ضائع نہ کریں، نماز کو انجام دینے کے بعد اس کو محفوظ رکھیں۔ اسی لیے خداوند عالم قرآن کریم میں تاکید کر رہا ہے کہ نیک عمل کو انجام دینے کے بعد اس کی حفاظت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کریں۔ یعنی اعمال انجام دینا کمال نہیں ہے، عمل کو انجام دینے کے بعد اس کو محفوظ رکھنا کمال ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَطَاءِ، آپ نے جو خدا کی راہ میں صدقات دیے ہیں ان کو منت گزاری کے ذریعے سے ضائع و برباد نہ کریں۔ بس عمل انجام دینا کوئی اور کام ہے اور عمل کو محفوظ کرنا کوئی اور مقام ہے۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ خداوند عالم سورہ فاطر میں شیطان کے متعلق فرماتا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان آپ کا دشمن ہے، آپ بھی اس کو اپنا دشمن سمجھیں۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تو اپنے فوج کو صرف اور صرف اپنے ماننے والوں کو صرف اور صرف جہنمی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کبھی بھی شیطان برداشت نہیں کر رہا ہے ہم سے یہ نیک اعمال جب سرزد ہو تو وہ ان اعمال کو باطل کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے، ریاکاری کے ذریعے سے، احسان جتانے کے ذریعے سے، غیبت کے ذریعے سے ان نیک اعمالوں کو ضائع و برباد کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ بس مومنین نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، شرط یہ ہے کہ ان کو ہم ضائع نہ کریں۔ عرفا فرماتے ہیں کہ 70 سال 75 سال کی عبادت مرتے وقت ایک دفعہ ایسی عمل انسان سے صادر ہوتی کہ وہ سارا ضائع اور برباد ہو جاتا، تکبر انسان کے اندر آ جائے وہ سارے اعمال باطل اور ضائع ہو جاتے۔
اسی لیے خداوند عالم نے سورہ مبارک انعام میں ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو بھی میری درگاہ میں ایک حسنہ، ایک نیکی لے کے آئے گا، اس کے لیے 10 گنا ملے گا۔ یہاں خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لے کے آئیں گے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ عمل کریں گے۔ عمل کرنے کے بعد اس کو محفوظ رکھ کے خدا کی درگاہ میں لے کے آئیں گے تو آپ کو 10 گنا ملے گا۔ اب شیطان جو ہے وہ موقع نہیں دیتا ہے۔ عمل سے پہلے بھی انسان کو سوچنا ہے کہ میں یہ عمل خدا کے لیے انجام دے رہا ہوں، اور عمل کے وقت بھی خدا کو ملحوظ نظر رکھنا ہے، اور عمل کے بعد بھی اس عمل کی حفاظت کے لیے صرف خدا کے لیے عمل کو انجام دے۔ 3 کام ہمیں عمل کرتے وقت دیکھنا ہے۔ عمل سے پہلے بھی ہماری نگاہ میں خدا ہونا چاہیے، عمل انجام دیتے وقت بھی ہمیں للہیت دیکھنا ہے، عمل کے بعد بھی ہمیں ریاکاری سے بچنا ہے۔ اگر یہ 3 کام ہو تو ایک معمولی کام بھی ہماری نجات کے لیے کافی۔ ایک معمولی صدقہ، ایک معمولی نگاہ کسی مومن کی طرف محبت سے اگر خدا کی درگاہ میں قبول ہے تو ہماری نجات کے لیے کافی۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یکل عمل مع تقوی، تقوی کے ساتھ عمل جو ہے وہ کم نہیں ہے۔ وَكَيْفَ يَكِلُّ مَعَ مَا يُتَقَبَّلُ، وہ عمل کیسے کم ہو سکتی ہے جو خدا کے درگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ رب العالمین کی درگاہ میں اگر ایک معمولی عمل بھی قبول ہو چکی ہے تو وہ بہت بڑا عمل ہے۔ آپ خیال نہ کریں، صرف شرط یہ ہے، کوشش یہ کریں کہ خدا کی درگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا وہ ہوں کہ ہمیں اعمال کو صرف اور صرف خدا کے لیے انجام دینے کی اور اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔